آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. کتنے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. مطلب اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے. ہماری ایک کتاب ہے یزید بن معاویہ, اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ہم نے یہ لکھا ہے اس کے اخیر میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے, یعنی وہ بیعت کے مخالف نہیں تھے, شروع ہی سے یعنی روز اول ہی سے وہ بیعت کے ساتھ میں تھے. یہ رسمی طور پہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا ہوتا نہیں, یہ ضروری نہیں. امام نبی رحمہ اللہ نے لکھا, یہ ضروری نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں مانتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ تک مخالف تھے. بالکل نہیں, مخالف نہیں تھے, موافق تھے. کیونکہ بیعت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باقاعدہ اعلان کریں, زبان سے صیغہ ادا کریں, یہ ضروری نہیں ہے. ایک خلیفہ کی خلافت پر بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی اور اس بیچ میں رہنے والا کوئی شخص خاموش ہے, اس کی مخالفت ظاہر نہیں کر رہا ہے, سب کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, وہ کافی ہے. ہم اس کو ان لوگوں میں شمار کریں گے جنہوں نے بیعت کی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ان لوگوں میں شمار کریں گے جو خلیفہ اول کو خلیفہ مان چکے ہیں اور بیعت پر قائم ہیں, یعنی بیعت بھی کر چکے ہیں. وہ کسی بھی گرچہ وہ ہاتھ نہ ملا پھر بھی, حالانکہ بعض روایتیں ملتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار بیعت کی ہے. یعنی ایک بار انہوں نے شروع میں بیعت کی تھی, وہ لوگوں سے پوشیدہ رہ گئی تھی, تو بعد میں لوگوں کے سامنے بیعت کی ہے. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ پہلی بیعت انہوں نے نہیں کی تھی اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کی ہے, تو بھی ہم اس کو وہ مفہوم نہیں دے سکتے جو یہ لوگ دے رہے ہیں کہ وہ خلاف تھے, ان کے دل میں کوئی تھا, کوئی مسئلہ تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کے لیے تیار تھے, بس رسمی طور پہ جا کے ہاتھ نہیں ملا. بعد میں جب لوگوں کا اعتراض ہوا, لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا, تو وہ چیز بھی انہوں نے پوری کر دی, بات ختم ہو گئی. یہ اصل چیز ہے جو ہمارا موقف ہے. لیکن ان کے حساب سے, میں ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو ہم تو تشریح کر رہے ہیں کہ وہ بیعت کے خلاف نہیں تھے, لیکن یہ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ بیعت کے خلاف تھے. یعنی ان کی نظر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول, جن کی بیعت پر پوری امت کا اتفاق ہو چکا ہے, جن کے خلافت کی طرف بہت ساری احادیث میں اشارے بھی موجود ہیں, حتیٰ کہ حدیث قرطاس میرے خیال سے اس پر بات ہو چکی ہوگی, اس کی جب بہت ساری سندیں ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے طرق دیکھتے ہیں, تو اس میں کئی روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے کہ کاغذ قلم لاؤ, میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اور دعویٰ نہ کرے. تو اتنی اہم شخصیت کی خلافت جس پہ سب کا اتفاق ہے, یہ اس کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. اس کو یہ لوگ بہت اچھا بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پہلے خلیفہ نہیں, چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ, خود علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کی اگر بیعت نہ کریں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, معاویہ کی بات جانے دیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیعت نہ کریں, آپ ان کو ناسبی بولتے, یعنی ان صحابہ کرام پر تانو تشریح کرتے جنہوں نے بیعت نہیں کی صرف اس وجہ سے کیونکہ اختلاف تھا. ابو بکر صدیق پر تو کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر بھی 6 ماہ انہوں نے بیعت نہیں کی. آپ کے حساب سے ہم نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ بیعت کے خلاف تھے, لیکن آپ بیعت کے خلاف مانتے, تو بتائیے کہ ایک طرف آپ علی رضی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں بیعت نہ کرنے پر, اس کو ایک خوبی کے سیکے میں لے رہے ہیں, اور دوسری طرف جن لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی وہ بھی اختلاف سے بچنے کے لیے ان کو آپ لوگ تانو تشنیع کر رہے ہیں, ان کو آپ ناسبی کہہ رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو دوغلی پالیسی ہے اس پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں, یعنی ایک چیز اگر علی رضی اللہ کریں تو وہ بہتر ہے, اور دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر کریں یا دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کریں, وہ بھی حالات اگر ہو اس کے متقاضی ہوں اور دوسرے معاملات ہوں, پھر بھی آپ ان کو ناسبی بولیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں بخاری سے ہی معلوم. بات میرے خیال سے ان کی ختم ہوگی. تو یہ چند باتیں تھیں ان کی جس میں کچھ وضاحتیں ضرور تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے.